اور ایز اے لے مین اگر اگین اف سم ون از واچنگ اینڈ وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ دس جرنی, اس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی؟ جی میری پہلی ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ اپنے جو بیسکس ہیں قرآن حدیث کے اس کو محفوظ کریں, خود پڑھیں. کسی سے سبق لینے سے پہلے اس کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد آپ نیت کریں, 2 نفل پڑھیں, خدا کے سامنے نیت کریں کہ جی اب میں تیار ہوں کہ مجھے کوئی استاد اس سے آگے سمجھائے, یا جو میں نے سمجھا ہے اس کو ایک اپنی لائٹ میں دکھا دے, یا اس کا مطلب کیا ہے. میری عادتیں تھیں جن کا مجھے امپیکٹ نہیں پتہ تھا, وہ کسی استاد نے پھر اپنی لائٹ میں بتایا کہ یہ جو تم نے پڑھا اور یہ جو تم نے سمجھا اس کا ایکچولی یہ اتنا پروفاؤنڈ مطلب ہے, کیا تمہیں پتہ تھا؟ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا. تو وہ پھر آپ کا پھر آگے استاد اس نیت کے ذریعے انشاءاللہ وہ ان کو کچھ ایسے لوگ اور استاد ملیں گے جو ان کو پھر اس چیز میں تھوڑی سی گہری علم دیں گے, کیونکہ ان لوگوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے زیادہ ہے. بہت سے ولی اللہ ایسے ملے ہیں جن کا اللہ سے اتنا تعلق ہوتا ہے کہ وہ جب بات ہی شروع کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنی گہرائی سے کہاں سے بات ہوتی ہے. پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی دین ہے. آپ کی ہر عقل, ہر سوچ, ہر سمجھ اللہ کی دین ہے. وہ جتنا چاہتا ہے اتنا آپ کا دماغ کھلتا جاتا ہے, وہ جتنا چاہتا ہے اتنا کنسٹرکٹ ہوتا جاتا ہے. تو جس انسان کی چاہت بڑھ رہی ہے, علم بڑھ رہا ہے, وہ استاد بنتا جا رہا ہے. اس کے بعد زیادہ ہے وہ پھر لوگ اس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اللہ کے یہ جو پسندیدہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں بڑے چھپے بیٹھے ہوئے, یہ وہ نہیں ہیں جن کے ارد گرد ہزاروں کے ہجوم ہوتے ہیں, یا 100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, یا وظیفے مانگ رہا ہوتا ہے, یا تعویذ مانگ رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عشق کیا ہوتا ہے, اور وہ جواب وہ بس اسی میں کہتی ہوں نا, وہ ان اے اسٹیٹ آف ڈسکورنگ گاڈ, آلویز ان دیٹ اسٹیٹ. تو وہ پھر اللہ ان کو جب دیتا رہتا ہے محبت, جواب, اور پھر آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو میرا اپنا تو ایڈوائس یہی ہوگا کہ آپ اپنے اور قرآن اور حدیث کے دائرے سے نہ نکلیں پلیز. وہ ہمارا اسلام جو تھا وہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے نبی پہ مکمل کر دیا گیا ہے. اس قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے, اس پہ مکمل کر دیا گیا ہے. تو آپ اس مکمل اسلام کے آگے اسلام ایکسٹینڈ کرنے کو وہ بڑا ایک وہ گرے ایریا آ جاتا ہے, وہ ایک تقلید والی اس میں آپ نہ جائیں, وہ گرے ایریا آ جاتا ہے. جی ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو کہتی ہوں انسان کو تو اس ججمنٹ موڈ میں آنا ہی نہیں چاہیے. ہم ہیں ہی نہیں اس قابل کہ ہم کسی کو جج کر سکیں. جب ہمیں علم غیب نہیں ہے, صرف خدا کو ہے, تو ہمیں کیسے پتا کہ کس کا دماغ اور کس کا دل اور کس کی پاسٹ اور کس کی پریزنٹ اور کس کے فیوچر میں کیا ہے. تو یہ جو ہمارا جو ججمنٹ کی عادت ہے, یہ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے, بس عادت سے مجبور ہوتے ہیں. ورنہ ہمارے پاس جواز یا لاجک کوئی نہیں ہے کسی کو جج کرنے کا, کیونکہ ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے کسی کو جج کرنے کی. لیکن جو اللہ میاں نے آپ کو دائرہ ایک دے دیا ہے, اس سے باہر گرے ایریا ہے, اور اس میں سزا ہے یا جزا ہے وہ نہیں پتہ نا. وہ پھر آپ کا ایک میرے خیال سے پھر اس کے لیے آپ کو اللہ سے پھر رجوع کرنا پڑنا ہے کہ آپ گائیڈ کر دیں. صحیح ہے وہ استخارہ, جی ہم نے ایک بڑی چیز بنا لی ہے. استخارہ ہے سم تھنگ جو آپ سمجھ لیں یا شادیوں پہ ہوتا ہے یا نوکریوں پہ ہوتا ہے. ہم تو روز رات کو کرتے ہیں. کل کام کا دن ہے, آپ نے 2 نفل پڑھنے اور دعا سے کہنا ہے کہ یار آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. بیسکلی استخارہ کا جسٹ یہ ہے کہ اللہ میاں آپ کو علم غیب پتہ ہے, فیوچر, پاسٹ, پریزنٹ, طبیعتیں, لوگوں کے دلوں میں کیا آپ کو پتہ ہے. اس معاملے میں آپ مجھے گائیڈ کر دیں, میں گائیڈنس فالو کروں گا. تو چاہے وہ آپ کا آفس کا پروجیکٹ ہو, یا آپ کا اسکول کا دن ہو, یا آپ کا ایک عام پیرنٹس, میں ڈیلی کے حساب سے پیرنٹس سے ملتی ہوں. میری اپنی ایک ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی ہے, اور بہت زیادہ اسپیشل نیڈس پیرنٹس اور نیورو ڈائیورس پیرنٹس سے ملتی ہوں. اور اکثر میری رات کی جو استخارہ ہوتا ہے وہ اس معاملے میں ہی ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا واٹس بیسٹ فار دیم, بٹ یو کین گائیڈ می, بیکاز اگر آپ نے مجھے پورٹل بنا دیا ہے کسی کو انفارمیشن دینے کا, کسی کے ہیلپ کرنے کا, تو گائیڈنس نیڈس ٹو بی فرام یو فار اٹ ٹو بی دا رائٹ گائیڈنس ٹو پاس آن. تو استخارہ از ون آف دوز تھنگس وچ آئی سے کہ عادت بنا لیں, اور اس کو ایک وہ ریچول نہ بنائیں. آپ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھیں, ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کو کہیں کہ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ, آپ ہمیں گائیڈ کریں. پھر اللہ گائیڈنس دیتا ہے.